اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، مستحبات نکاح آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کیا کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ شادی رات کے وقت کی جائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے رات کو بعنوان سکون قرار دیا ہے، اور خواتین نساء در حقیقت سکون ہی کا دوسرا نام ہے۔ گفتگو یہاں تک ہماری ہو چکی تھی، آج کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت میں مزید عرض کرنا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اسکرین کے اوپر کتاب موجود ہے۔ وَلْيَجْتَنِبْ إِيقَاؤُهُ وَالْقَمَرُ فِي بُرْجِ الْأَقْرَبِ لِقَوْلِ الصادق علیہ السلام۔ فرماتے ہیں کہ جناب علی اس منزل کے اوپر جب آپ نے فرمایا کہ مستحب ہے کہ انسان جب نکاح کرے تو اس وقت نکاح سے پہلے خطبہ پڑھے، اور رات کے وقت اس کا نکاح ہونا مستحب ہے، وَلْيَجْتَنِبْ اور اجتناب کرنا اس کے اوپر ضروری ہے، ایقاؤہ کہ ایقاء نکاح ہو، نکاح واقع ہو رہا ہو، نکاح کا واقع ہونے سے اجتناب کرے، والقمر فی برج الاقرب در حالانکہ واو حالیہ در حالانکہ قمر جو ہے برج اقرب یعنی قمر در اقرب ہو، تو اس وقت مستحب ہے کہ وہ نکاح کو واقع کرنے سے اجتناب کرے، نکاح نہ کرے۔ لقول الصادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جہاں امام نے فرمایا کہ من تزوج والقمر فی الاقرب لم یر الحسنہ، جو انسان زواج کرے اس حالم میں کہ قمر جو ہے برج اقرب میں ہو، لم یر الحسنہ تو ایسا انسان حسنات نہیں دیکھ سکتا۔ یہ روایت کتاب وسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے، جہاں پر امام نے اس جملے کو ارشاد فرمایا ہے۔ وَالتَّزْوِيجُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ، اب فرما رہے ہیں یہاں پہ شیخ ثانی، جب امام نے فرمایا کہ جو زواج کرے تو اب زواج کے حقیقی معنی کیا ہیں کہ وَالتَّزْوِيجُ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ، حقیقتاً زواج عقد ہی سے تو ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ زواج سے اگر آپ اس منزل کے اوپر مباشرت مراد لیں یا نکاح مراد لیں یا دخول مراد لیں تو یہ بعد کی منزلیں ہیں، لیکن حقیقتاً زواج جو ہے وہ عقد ہی کے معنی میں ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ زواج کے حقیقی معنی عقد کے ہیں، اس لحاظ سے کہا گیا کہ جو انسان جب کہ قمر برج اقرب میں ہو اور زواج کر رہا ہو تو وہ حسنات نہیں دیکھ سکتا۔ فَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ بِالزَّوْجَةِ، اب آیا کہ جو نکاح ہو چکا ہے، اب اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ دخول کرنا چاہتا ہے، صَلَّى رَكْعَتَيْن قَبْلَ، تو دخول سے پہلے قبلہ کہ میری دخول کی طرف جائے گی کہ دخول سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَدَعَا بَعْدَهُمَا، اور ان دونوں نمازوں کے بعد، 2 رکعت نماز کے بعد میں جو اس نے مستحبی نمازیں پڑھ رہا ہے اس دونوں رکعت کے بعد میں وہ دعا کرے، دعا کرنا بھی مستحب ہے۔ کس طرح؟ بعد ان یحمد اللہ سبحانہ، پہلے وہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے گا، یعنی کہ استحباب گویا رکعتین کے بعد میں الحمدللہ کہنا اور دعا کرنا بعد حمد، اور پھر وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلوات پڑھے گا، یعنی کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کے بعد حضور سرور کائنات کے اوپر صلوات پڑھے، اور اس کے بعد بقولی اپنے اس قول سے دعا پڑھے۔ کیا پڑھے؟ اللہم ارزقنی الفہا، اے پروردگار تو مجھے اس کی الفت عطا فرما، وودہا اس کی محبت عطا فرما، ورضاہا اور اے پروردگار اس کی عورت کی اس ہا کی ضمیر جتنی پلٹ رہی ہیں وہ سب کے سب بیوی کی طرف، امرأہ کی طرف پلٹ رہی ہیں، کہ پروردگار اس عورت کی الفت عطا فرما، اس عورت کی محبت عطا فرما، اس عورت کی رضا عطا فرما، وارضنی بہا اور مجھے اس سے راضی فرما، واجمع بیننا باحسن اجتماع وانس وائتلاف
اور اے پروردگار ہمارے درمیان بہترین اجتماع قرار دے، بہترین انس و محبت قرار دے۔ فإنک تحب الحلال وتکرہ الحرام، اس لیے کہ پروردگار تو حلال سے محبت کرتا ہے اور حرام سے نفرت کرتا ہے۔ او غیرہ من الدعاء، یا اس کے علاوہ اور کوئی دوسری دعا بھی وہ پڑھ سکتا ہے، جو بھی پڑھنا چاہے۔ وتفعل المرء كذلك، اور یہ کام صرف مرد کے لیے کرنا مستحب نہیں ہے۔ وتفعل المرأة كذلك، اور تفعل المرأة كذلك، اور یہی کام عورت کے لیے بھی کرنا مستحب ہے۔ فتصلی رکعتین بعد الطہارہ، طہارت کے بعد وضو کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے گی۔ وتدعو اللہ تعالی بمعنی ما دعا، اور جس معنی کے اندر اس کے شوہر نے دعائیں کی تھی بالکل ویسے ہی معنی میں وہ بھی پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گی، پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلوات پڑھے گی، اور اس کے بعد اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گی۔ وَلْيَكُنْ الدُّخُولُ لَيْلًا، اور جناب علی اس منزل کے اوپر جس طریقے سے اس کے لیے عقد مستحب تھا کہ وہ رات کو کرے، تو وَلْيَكُنْ لام جو ہے لیکن کے اندر امر کا ہے جو استحباب کے اوپر دلالت کرا اس منزل کو۔ وَلْيَكُنْ مستحب ہے کہ دخول بھی جو ہے وہ رات کو ہو، کل عقد جیسے عقد اس نے رات میں کیا تھا۔ قال الصادق علیہ السلام، حضور سرور کائنات کے چھٹے نائب امام جعفر صادق علیہ السلام کو ارشاد گرامی، زفوا نساءکم لیلا، اپنی عورتوں کے ساتھ میں رات میں زفاف کرو۔ زفا یزف زفن زفافن، یعنی کہ عورت کا بیوی کا اپنے شوہر کے پاس میں جانا، اپنے آپ کو ہدیہ کر دینا، یہ زفاف کہلاتا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ میں رات کو زفاف کرو۔ وَأَطْعِمُوا ضُحَىٰ، اور دن کے وقت اس کو کھانا کھلاؤ، ٹھیک ہے۔ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَىٰ نَاصِيَتِهَا، اور وہ انسان اپنے ہاتھ کو اس کی پیشانی پہ رکھے گا۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اس کی پیشانی کے اوپر رکھے، ٹھیک ہے نا۔ وہی ما بین نزعتیہا من مقدم رأسہا عند دخولہا علیہ، ناسیہ کسے کہتے ہیں؟ ناسیہ در حقیقت دونوں ان نزعتین کے درمیان میں، نزعتین کے درمیان میں جو حصہ ہے، یعنی کہ جو کنپٹی ہوتی ہے اس کو نزعتہ کہتے ہیں، نزعہ کہتے ہیں۔ اس نزعتین کے درمیان میں جو حصہ ہے اس کو پیشانی کہا جاتا ہے، ناسیہ پیشانی، یعنی کہ پیشانی کے اوپر جو ہے، کہاں سے کہا تھا؟ من مقدم رأسہا، اپنے سر کے سامنے کے حصے کے اوپر جو ہے، عند دخولہا علیہ، جب اس کے اوپر دخول کے لیے جائے، وہ جب اپنی بیوی کے پاس بعنوان دخول کے ارادے سے جائے تو اس وقت جانے کے بعد میں اس کی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھے۔ وَلْيَقُلْ، اور یہ کہے، اللہم علی کتابک تزوجتہا، اے پروردگار میں نے تیرے حکم کی بنیاد پہ اس سے زواج کیا ہے۔ کتاب جو لفظ استعمال کیا کتاب کا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، تو گویا اللہ کتاب کا مطلب یہ پروردگار تو نے لکھا ہے، تیری تحریر کی بنیاد پر میں نے اس سے زواج کیا ہے، جو تو نے لکھا ہے تیری کتاب کے اندر موجود ہے اس کی بنیاد پہ میں نے زواج کیا ہے۔ وفی امانتک اخذتها، اور تیری امانت سے میں نے اخذ کیا ہے۔ وبکلماتک استحللت فرجہا، اور پروردگار تیرے کلمات کی بنیاد پہ میں نے اس کی فرج کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ فإن قضیت لی فی رحمہا شیئا، پروردگار اگر تو اس کی رحم میں کوئی چیز میرے لیے معین فرما رہا ہے، فاجعلہ مسلما سویہ، تو اس کو مسلمان قرار دے، سویہ بہترین صحیح سالم قرار دے۔ سویہ جس کے نوک و پلک سنوار رکھے ہوں، خوبصورت ہو، ہر چیز اس کے ٹھیک ٹھاک ہو، اندھا لولا کاڑا ایسا نہ ہو، سویہ سے مراد یہ ہے۔ ولا تجعلہ شرک شیطان، اور اے پروردگار اس اولاد میں شیطان کی شرکت کو قرار مت دے۔ اے پروردگار یعنی کہ جو اس کے رحم میں ہے اس کے اندر شیطان کو شریک مت قرار دے۔ اس بات کا اشارہ ہے کہ مولا بیان فرمانا چاہتے ہیں گویا کہ شیطان کی شرکت نطفے میں ہو جاتی ہے، یا یہ کہ عمل انسان کے اندر شیطان کی شرکت ہو جاتا تولد کے بعد، لہذا اس سے بچنے کے لیے وہ دعا کرے۔ وَيُسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى عِندَ الْجِمَاعِ، اور جس وقت وہ جمع کر رہا ہو تو اس وقت وہ اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ غور کر رہے ہیں؟
دائماً ہمیشہ، ویسم اللہ تعالی عند الجماع دائماً جب بھی وہ جمع کرے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جمع کرے، عند الدخول جب بھی اس کے بعد دخول کر رہا ہو، ٹھیک ہے نا، وبعدہ اور بعد جمع بھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کیوں کہے؟ لیتباعد عنہ الشیطان تاکہ اس سے شیطان بعید ہو سکے، دور ہو سکے، ویسلم من شرکے اور اس کے شرکت سے وہ مقام امن میں آ جائے، ویسأل اللہ تعالی الولد الذکر السوی الصالح اور اللہ سوال کرے اولاد ذکر کا، یعنی کہ لڑکے کا سوال کرے، کون سا؟ السوی جو بالکل صحیح و سالم ہو، الصالح اور کردار کے اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہو، یعنی جسم و جسمانیات کے اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور کردار کے اعتبار سے بھی اچھا ہو۔ قال عبد الرحمن ابن کثیر، عبد الرحمن ابن کثیر کہتے ہیں کنت عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں چھٹے امام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فذکر شرک و شیطان، فذکر ذکر شرک شیطان، تو اس وقت امام نے شیطان کی شرکت کا ذکر فرمایا، فعظمہ اور اتنی اس کو اہمیت دی، حتی افزعنی کہ میں ڈر گیا، میں رونے لگا، فقلت جعلت فداک، تو میں نے کہا میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، فمل مخرج من ذالک، یہ اپنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فقال اذا اردت الجماع، امام نے فرمایا جب تم جماع کا ارادہ کرو، فقل بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ کہ جس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، بدیع السماوات والارض جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اللہم ان قضیت منی فی هذه اللیل خلیفہ، اے پروردگار اگر تو نے اس رات میں میرے لیے میرے خلیفہ کا ارادہ فرمایا ہے، تو نے قضا فرما دی ہے، تو نے حتماً تو نے فیصلہ فرما لیا ہے، فلا تجعل للشیطان فیہ شرکا ولا نصیبا ولا حظا، تو پروردگار نہ اس کے اندر شرک شیطان قرار دے، نہ اس میں شیطان کا کوئی حصہ قرار دے، نہ شیطان کی کوئی شرکت موجود ہو، وجعلہ مؤمنا، پروردگار اس کو مومن قرار دے، مخلصا مخلص قرار دے، صفیا من الشیطان ورجزہ، جو شیطان کے ہر قسم کے بہکاوے سے محفوظ رہ سکے، صفی ہو، جل ثناؤک، پروردگار تیری ثنا بلند و بالا ہے۔ غور فرمایا آپ نے، وَلْيُعَلِّمْ عِنْدَ الزِّفَافِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْن، اور اس کے بعد پھر وہ زفاف جب کر چکا ہو، دخول ہو چکا ہو، تو پھر وہ ولیمہ کرے، ولیمہ کرنا اس کے لیے مستحب ہے، یومن یا تو وہ ایک دن کرے گا، او یومین یا 2 دن کرے گا، 2 دن کر سکتا ہے، تأسیاً بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سلسلے میں حضور سرور کائنات کی تأسی کرتے ہوئے، ان کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اس پہ چاہیے کہ وہ ولیمہ بھی کرے۔ فقد علم علی جملۃ من نسائه، اس لیے کہ حضور سرور کائنات نے اپنی بعض بیویوں کا زفاف کے بعد میں ولیمہ فرمایا ہے، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے، انا من سنن المرسلین الاطعام عند التزویج، یاد رکھو یہ نبیوں کی اور رسولوں کی سنتوں میں سے سنت ہے کہ جب بھی وہ زواج کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، تو اس وقت وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الولیمۃ اول یوم حق، یاد رکھو پہلے دن ولیمہ کرنا حق ہے، والثانی معروف، دوسرے دن ولیمہ کرنا نیکی ہے، وما زاد ریاء و سمعہ، اور اس سے زیادہ جتنا بھی ہو وہ ریاء دکھاوا ہے، اور سمعہ اور صرف دکھاوا ہے، غور کیجئے گا، جتنا اس سے زیادہ بھی ہو جائے ہیں، جو ولیمہ ایک دن یا 2 دن زیادہ ہو، نہ وہ نیکی ہے بلکہ ریاء و سمعہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَدْعُو الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهَا، اور مومنین کو دعوت دینا اس ولیمے کی طرف مستحب ہے۔ وَأَفْضَلُهُمْ الْفُقَرَاء، مومنین میں افضل ترین مومن جو ہیں وہ فقیر ہیں، جن کے پاس میں کھانے کو نہیں ہے۔ وَيُكْرِهُ أَن يَكُونُوا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاء، اور مکروہ ہے کہ سب کے سب آنے والے نکاح کے بعد ولیمے میں آنے والے تمام کے تمام مومنین جو ہیں وہ غنی ہوں۔ ولا بأس بالشرک، اگرچہ غنی افراد کی شرکت سے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن یہ مکروہ ہے کہ جتنوں کو آپ ولیمے بلائیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ پیسے والے ہوں، غنی ہوں، یہ مکروہ ہے، لہذا بہتر یہ کہ غنی لوگوں کو ہی بلائیے اور فقراء کو ہی بلائیے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ الاجابہ، اور مستحب ہے ان مومنین کے لیے کہ وہ جیسے جب کوئی بلائے تو اس کو دعوت میں لبیک کہے، استحبابا مؤکدہ، اور استحباب بھی آسان استحباب نہیں، مؤکد استحباب ہے۔ وَمَنْ كَانَ صَائِمًا نَدْبًا،
یا اتنا مستحب بھی ہے کہ اگر کوئی مستحبی روزے رکھے ہوئے فالافضل لہ الافطار، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ روزے کے بدلے افطار کر لے، خصوصاً اذا شق بصاحب الدعوہ صیامہ، خاص طور پہ اس صورت میں اس کے لیے افطار افضل ہے کہ اگر صاحب دعوت جس نے بلایا ہے ولیمے کے لیے، اگر اس کے بلانے کی بنیاد پر اس مومن کے روزے سے اس کو مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو بلا رہا ہے، یعنی مشقت اس مومن کے روزے سے اس بلانے والے کو ہو رہی ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو مجھے مشقت ہوگی، لہذا اس منزل کے اوپر تو بہت ہی افضل ہے کہ وہ اپنے روزے کو افطار کر لے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک مستحبی روزے کا بھی ثواب ملے گا اور دوسرے اس منزل کے اوپر اس انسان کو ایک مومن کی آواز پہ لبیک کہنے کا بھی ثواب ملے گا۔ وَيَجُوزُ أَكْلُ النِّسَاءِ صلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔